میرا نام وقاص ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میرے ابو شہر سے باہر کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ مہینہ میں صرف 2 دن کے لیے ہی گھر آتے ہیں اور گھر میں میں اور میری سوتیلی ماں فرا ہوتے ہیں۔ میری سوتیلی ماں کی عمر 30 سال ہے۔ میں انہیں پیار سے چھوٹی امی یا کبھی کبھی صرف امی بلاتا ہوں۔ وہ میرے ابو سے 20 سال چھوٹی ہیں۔ ان کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ وہ ایسے لگتی جیسے کوئی کنواری لڑکی جسے قدرت نے خوب مالا مال کیا ہوا ہو۔ ابو مہینے میں صرف 2 دن ہی گھر آتے ہیں۔ اس میں بھی ایک دن آرام کرنے میں گزارتے ہیں اور اگر گھر پر مہمان آ جائیں 2 دن وہ امی کو وقت ہی نہیں دے پاتے اور اس سے امی کی مشکل اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں میں نے اپنی سوتیلی ماں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں نے انہیں کئی بار روتے دیکھا۔ ابو اور امی کا کمرہ گراؤنڈ فلور پہ ہے اور میرا فرسٹ فلور پہ، اور اکثر ہی میں کچن سے کچھ لینے نیچے آتا تو چھوٹی امی کے کمرے سے ان کی رونے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ خراب طبیعت کا بہانہ کر کے ٹال دیتی۔ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ تو کر لیا مگر یہ تب ممکن تھا جب امی کو بھی اس کی مدد کی خواہش ہو۔ میری عمر 10 سال تھی جب میری امی اس دنیا سے انتقال کر گئیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ امی کے گزر جانے کے بعد ابو اور میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اکیلا محسوس کرتے تھے۔ سب لوگوں نے ابو کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا لیکن ابو اپنے کام میں اس طرح مصروف رہتے کہ انہیں کبھی ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ دوسری شادی کرتے۔ اس مصروفیت کی وجہ سے ہی امی نے دوسرا بچہ پیدا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ ان کے لیے مجھے سنبھالنا ہی بہت مشکل کام تھا۔ امی کے انتقال کو 5 سال گزر گئے۔ میں 15 سال کا تھا اور میٹرک کے امتحان دینے کے بعد چھٹیاں منا رہا تھا۔ تب ایک دن میں نے اپنی دادی امی جو کہ چھوٹے چاچو اور چچی کے ساتھ رہتی تھی ان کو ابو کو دوسری شادی کے لیے اصرار کرتے سنا۔ ابو بار بار منع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ دوسری شادی کے بعد نئی بیوی کے لیے وقت نہیں نکال پائیں گے، جبکہ دادی بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ ان کے جانے کے دوسری شادی کروانے میں ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور یہ بات ان کو کھائی جا رہی تھی۔ ان کا بیٹا ساری زندگی اکیلا رہے۔ دادی کو ہمیشہ چھوٹے چاچو سے زیادہ لگاؤ تھا کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ میرے چاچو کا نام ریحان ہے اور چچی کا نام یاسمین ہے۔ میرے چاچو کے بارے میں نے کسی سے سنا تھا کہ وہ نامرد ہیں۔ چچی کو یہ بات ان سے شادی کے بعد پتہ چلی۔ ابو کے منع کرنے پر دادی نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ تنگ آ کر آخر ابو نے ان کے آگے ہار مان لی اور دوسری شادی کی حامی بھر لی۔ میں یہ سب سن کر کمرے میں داخل ہوا اور ابو کے پاس جا کر ان کو اور دادی کو مخاطب کر کے بولا کہ ابو کی شادی ضرور ہونی چاہیے۔ میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ابو میرے لیے پریشان نہ ہوں۔ آخر میں اب جوان ہو گیا تھا اور ابو کا اکیلے پن کا مجھے صحیح معنوں میں احساس ہونے لگا تھا۔ یہ سن کر مانو جیسے ابو کے کندھے سے بوجھ اتر گیا ہو۔ ابو فوراً دادی کو بولے کہ وہ ان کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیں۔ اس بات پر دادی بھی مسکرا دی اور بولیں کہ انہوں نے پہلے سے ہی ایک لڑکی پسند کر رکھی ہے۔ ابو کے پوچھنے پر انہوں نے اس کا نام فرا بتایا۔ ابو نے کچھ سوچا اور اس بات میں سر ہلایا۔ فرا میرے چھوٹے چاچو کی سالی ہے جس کی اس وقت عمر 25 سال تھی اور ماسٹرز تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ میری ان سے بہت بنتی تھی کیونکہ میں انہی کے ٹیوشن پڑھ پڑھ کے پاس ہوتا تھا۔ اس کے ٹھیک 2 مہینے بعد ابو کی شادی بہت سادگی سے کر دی اور ابو چھوٹی امی کو لے کر گھر آ گئی۔ شادی کے بعد 1 مہینے تک ابو پہلے سے زیادہ وقت گھر گزارتے اور چھوٹی امی کو وقت اور پیار دونوں دیتے، مگر شادی کی 1 مہینہ بعد ہی ابو واپس اپنی پہلی والی روٹین پہ کام کرنے لگے۔ چھوٹی امی ہر وقت اداس رہتی، ان کا کسی چیز میں دل نہ لگتا۔ میں نے ان کا موڈ ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ تھوڑا سا مسکرا کر پھر خاموش ہو جاتی۔ جیسے کیسے مہینہ گزرا اور ابو کے آنے کا وقت قریب آیا تو چھوٹی امی کے چہرے پر پھر سے خوشی نظر آنے لگی اور وہ سارا دن مجھ سے پوچھتی کہ کپڑے کون سے پہنو، کھانے میں کیا بنانا چاہیے۔ میں ان کی مدد کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں کالج کے لیے تیار ہو کر نکلا مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ٹیچرز اور کالج کے مالک کے درمیان تنخواہ کو لے کر جھگڑا ہوا اور ٹیچر احتجاج پر تھے جس کی وجہ سے کالج بند تھا۔ میں نے کچھ وقت وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کے دن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ میری سوتیلی ماں جسے ہمیشہ میں نے ماں کی نظر سے ہی دیکھا تھا
آج ان کے لیے میری سوچ اور نظر بدلنے والی تھی۔ کالج سے سیدھا گھر پہنچا اور اپنی چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کر چھوٹی امی کو بتانا چاہا، مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ ان کے کمرے کا واش روم بھی کھلا تھا۔ وہاں سے کچن میں گیا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ یہ بات کافی حیران کن تھی، کیونکہ چھوٹی امی کو اس گھر میں آئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور آج تک کبھی وہ مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں گئی تھی۔ لیکن پھر میرے ذہن میں چچی یاسمین کا خیال آیا اور سوچا شاید وہاں گئی ہوں، آخر وہ چھوٹی امی کی سگی بہن ہے۔ یہ سوچ کر میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا، مگر آخری کچھ سٹیپس پر ہی رک گیا۔ میرا مانو جیسے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ جب میں اپنے ہوش میں آیا اور غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ چھوٹی امی اپنی بال صاف کر رہی تھی۔ میں کچھ لمحے وہاں رکا اور واپس جانے ہی والا تھا کہ چھوٹی امی کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے فوراً اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں اور ان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ میں بھی فوراً نیچے کی طرف مڑا اور جاتے جاتے اونچی آواز میں غصے میں بولا، سیڑھی کا دروازہ لاک کر لیا کریں۔ گھر سے میں اسی وقت اپنی بائک پر باہر نکلا اور شہر میں گھومنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب میں چھوٹی امی کا سامنا کیسے کروں، اور اگر انہوں نے ابو کو سب بتا دیا تو ابو کیا سوچیں گے۔ جب سڑک پہ بائک چلا چلا کر تھک گیا تو واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب تک شام ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا چھت پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابو نے اگلے دن شام کو آنا تھا اور میرا یہ سوچ کر دل گھبرا رہا تھا کہ ابو کا رد عمل کیسا ہوگا۔ ابھی میں کچھ دیر اپنے بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میں ہمت کر کے اندر آنے کا بولا۔ چھوٹی امی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اب نہا کر نئے کپڑوں میں تھی، بال ان کے ابھی بھی گیلے تھے۔ چھوٹی امی میرے ساتھ آ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ہم دونوں اسی طرح خاموش بیٹھے رہے، پھر چھوٹی امی نے بولنا شروع کیا۔ چھوٹی امی دیکھو بیٹا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اس وقت مجھے اپنے کمرے میں تیار ہونا چاہیے تھا۔ اوپر میں اس لیے گئی کہ وہاں روشنی میں آسانی رہے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنا جلدی واپس آ جاؤ گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں احتیاط کروں گی۔ اب بس اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، خاص طور پر اپنے ابو سے تو بالکل نہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک بوجھ اتر گیا اور میں نے انہیں ہڑتال کے بارے میں بتایا اور بولا، امی میں بھی شرمندہ ہوا ہوں بہت۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں آپ کی طرف نہ آتا۔ آگے سے میں بھی احتیاط کروں گا۔ چھوٹی امی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولی، میں امید کرتی ہوں کہ آج جو بھی ہوا ہم اسے بھول کر دوبارہ سے نارمل رہیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب سب کچھ بدل گیا تھا اور نارمل ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ چھوٹی امی کے کمرے سے جانے کے بعد میں کافی دیر تک ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ میں تنگ آ کر کمرے سے باہر نکلا کہ تازہ ہوا لگواس ہوں۔ اگلی صبح ناشتے پر امی بہت خوش لگ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج شام کو ابو نے گھر آنا تھا۔ آج جمعہ کا دن تھا اور کالج سے چھٹی جلدی ہو گئی۔ گھر آتے ہی چھوٹی امی نے مجھے کام پر لگا دیا۔ کھانا بنانے میں اور گھر کی صفائی کرنے میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ شام ہونے کو تھی اور چھوٹی امی سارے کام کرنے کے بعد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ چھوٹی امی وقاص، میں بہت تھک گئی ہوں، میں نہا کر فریش ہوتی ہوں اور پھر تیار بھی ہونا ہے، تمہارے ابو آتے ہی ہوں گے، تم بھی تھک گئے ہوگے، جا کر ریسٹ کر لو، رات کا کھانا تمہارے ابو کے ساتھ مل کر کھائیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی گھر کی بیل بجی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ابو کی آواز آئی۔ ابو شاید میرا پوچھ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے گیا، ابو کو سلام کیا۔ ابو نے میری پڑھائی کے متعلق سوال کرنا شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں چھوٹی امی آئی اور انہوں نے ہم دونوں کو کھانا لگنے کے بارے میں بتایا۔ میں اور ابو فوراً کھانے کی ٹیبل پر گئے۔ کھانا کھانے کے بعد ابو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں چھوٹی امی کی مدد کرنے لگ گیا، برتن سمیٹنے میں۔ چھوٹی امی جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، مجھے ان کی جلد بازی اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی۔ برتن سمیٹنے کے بعد چھوٹی امی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھا اور ونڈو سے چھوٹی امی کے کمرے میں جھانکا، جہاں چھوٹی امی ابو سے پیار کر رہی تھی اور چھوٹی امی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا۔ اگلے 2 دن چھوٹی امی اور میں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے اور ایک دوسرے سے زیادہ بات نہ کرتے، مگر ابو کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کرتے رہے کہ انہیں شک نہ ہو۔ 2 دن بعد ابو واپس جانے والے تھے اور یہ سوچ کر میری ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ
کہ ابو کے جانے کے بعد امی نے ضرور مجھ سے بات کرنی تھی۔ 2 دن بعد میں کالج جلدی چلا گیا۔ ابو جا چکے تھے اور میں امی کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ کالج کے بعد کافی دیر تک میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا، مگر شام میں مجھے واپس جانا تھا۔ میں بہت ڈر رہا تھا۔ شام کو میں اپنے گھر پہنچا اور چھت پہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے کے باہر مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کا کہا۔ چھوٹی امی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی اور میرے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ چھوٹی امی، دیکھو وقاص، اس صبح جو ہوا تھا، میں نے مانا کہ کچھ حد تک میری غلطی تھی اور اس پر میں شرمندہ بھی تھی، لیکن اس رات تم نے جو حرکت کی، میں اس پہ بہت زیادہ مایوس ہوئی۔ مجھے تم سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہو۔ امی کچھ دیر کے لیے رکی اور پھر بولی، عمر کے جس حصے میں تم ہو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس میں اکثر اس طرح کے خیالات آتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی ہی ماں اور ابو کو اس طرح دیکھو۔ میں نے تمہارے ابو کو اس لیے نہیں بتایا کہ اگر میں انہیں بتا دیتی تو میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں جان سے مار دیتے، لیکن آج کے بعد اگر تم نے اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کا سوچا تو میں بغیر کچھ سوچے سمجھے تمہارے ابو کو بتا دوں گی، اور اس کے بعد تمہارا جو حشر ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کمرے میں ایک دن خاموشی چھا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ آخر کار میں نے ہمت کر کے کچھ بولنا شروع کیا۔ وقاص، اس دن صبح جو ہوا اس میں میری بالکل بھی غلطی نہیں تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ چھت پر ہیں تو میں کبھی بھی نہ تھا، لیکن جب میں نے اس دن آپ جس طرح بغیر کپڑوں کے دیکھا تو پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا۔ میں بہت کوشش کرنے کے باوجود آپ کا خیال اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج تک میں نے آپ سے زیادہ حسین عورت نہیں دیکھی، اور اس رات کو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں جانتا ہوں جو کچھ میں نے کیا وہ بالکل غلط تھا، لیکن میرا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ مجھے چھوٹی امی کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا اور میں معصوم شکل بنا کر بیٹھا رہا۔ چھوٹی امی پھر غصے سے بولی، چھوٹی امی، اچھا تو پھر یہ بتاؤ، جب میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد بھی تم وہاں کھڑے کیوں رہے؟ ہٹ کیوں نہیں گئی؟ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے بولا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، لیکن آپ نے بھی تو میرے سے نظر نہیں ہٹائی تھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی امی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ بات تو سچ ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ بھی بہک گئی تھی، مگر ایک دم سے ان کی آنکھوں میں پھر سے غصہ اتر آیا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کے بعد وہ بغیر کچھ بولے میرے کمرے سے نکل گئی۔ اگلے کئی مہینوں تک چھوٹی امی نے میرے سے ٹھیک سے بات نہ کی۔ میں بھی ہمیشہ ان سے نظریں چراتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ عرصہ کے بعد سب کچھ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ اس دن کے بعد اگلے 5 سال تک میں نے بہت کوشش کی کہ دوبارہ کبھی مجھے ایسا موقع ملے، لیکن اب چھوٹی امی بہت محتاط ہو چکی تھی۔ وہ اکثر مجھے گھورتے ہوئے دیکھ لیتی، لیکن اس بات کو نظر انداز کر دیتی۔ 5 سال گزر چکے تھے اور اب میری عمر 20 سال تھی۔ ابو نے میرا داخلہ ہمارے شہر میں ایک یونیورسٹی میں کروا دیا تھا تاکہ چھوٹی امی گھر پر اکیلی نہ ہو۔ میں اپنی یونیورسٹی میں آخری سال میں تھا اور گرمیوں کی چھٹیوں میں میں گھر میں بالکل فارغ تھا۔ ان دنوں ابو نے فون کر کے امی کو بتایا کہ اس بار وہ 2 سے 3 مہینے تک گھر نہیں آ سکیں گے۔ شاید اس وجہ سے چھوٹی امی اب پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگی۔ ان کے لیے اب اکیلا رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ انہیں پیار کرنے والا اس گھر میں کوئی اور بھی ہے جو کبھی بھی انہیں اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ امی کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہ گئی تو میں سیدھا یاسمین چاچی کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں جا کر بتایا کہ کس طرح چھوٹی امی ہر وقت روتی رہتی ہیں اور بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہیں، پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی ہیں۔ یاسمین چاچی اپنی بہن کا سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور فوراً ہی میرے ساتھ گھر کو چل پڑی۔ یاسمین چاچی سیدھا چھوٹی امی کے گھر میں گئیں۔ چھوٹی امی اس وقت بھی رو رہی تھی اور اپنی بہن کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ یاسمین چاچی نے فوراً اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا۔ چھوٹی امی میری طرف پلٹی اور مجھ سے بولا، وقاص آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ میں وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ان کے کمرے کی کھڑکی کے باہر سے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج میری قسمت بہت اچھی تھی
کیونکہ آج کھڑکی چھوٹی امی بند کرنا بھول گئی تھی۔ مجھے وہ دونوں بیڈ پہ بیٹھی نظر آ رہی تھی اور ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ تبھی چھوٹی امی بولی، اب میں اکیلے رہ رہ کر بہت تھک گئی ہوں۔ فرحاد اپنی عمر کے اس حصے میں ہے جس میں شاید ان کا مردانہ پن ختم ہو گیا ہے، مگر میری عمر صرف 30 سال ہے اور میری بھی بہت خواہشات ہیں کہ میرا شوہر ہر وقت میرے ساتھ رہے، مجھے پیار سے دیکھے، میرے سے پیار سے بات کرے اور مجھے پیار سے چھوئے۔ جب گھر بھی آتے ہیں تو اکثر بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور میری جنسی ضرورت ادھوری رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک مہینہ میرے لیے گھر میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھ فرح، تیرا شوہر 2 مہینے بعد یا مہینے بعد ہی صحیح لیکن گھر آتا تو ہے۔ مجھے دیکھ، جس کا شوہر اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ چاچو ریحان کے بارے میں نے جو کچھ بھی سنا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میرے چچی یاسمین کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا۔ چھوٹی امی کو یہ بات شاید پہلے معلوم نہ تھی۔ انہوں نے یہ بات سنتے ہی حیران ہو کے کہا، کیا مطلب آپی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ میرا شوہر نامرد ہے۔ ہماری شادی کے پہلے ہی وہ نامرد ہو چکا تھا۔ مجھے یہ بات شادی کے بعد معلوم ہوئی۔ چھوٹی امی سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ فوراً اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ انہیں اب اپنی بہن پہ بہت زیادہ پیار آنے لگا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد چھوٹی امی بولی، تو آپ نے اتنا عرصہ کیسے گزارا کیا اور کبھی مجھے یا کسی اور کو یہ علم ہی نہیں ہونے دیا؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو؟ کیا آپ کے جسم کو طلب نہیں ہوتی؟ کیسے گزارا کرتی ہیں؟ چھوٹی امی بہت زیادہ حیران لگ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر کوئی انسان بغیر ایسا کچھ کیے کیسے رہ سکتا ہے۔ تب یاسمین چچی نے ایک لمبی سانس لی اور بولی، طلب تو ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، آخر میں بھی انسان ہوں۔ شروع میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا۔ شادی سے پہلے میرے بہت سارے ارمان تھے، لیکن شادی کے بعد میرے سارے ارمان بہہ گئے، خاندان کی شرمندگی کے ڈر سے۔ میں نے کبھی یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ ریحان بہت اچھے انسان ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے مجھے بھی ان کی عزت کا خیال ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہتے ہی یاسمین چچی نے دروازہ بند کر دیا اور میں باہر کھڑا سوچ رہا تھا، آخر کیسے؟ کھڑکی سے چھپ کر دیکھتے ہوئے میں بہت بے چین ہو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی دروازہ کھول کے اندر جاؤں اور اپنے دل کے سارے ارمان نکال دوں اور ان کو بتا دوں کہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس حد تک بھی سوچ سکتی ہیں۔ اس دن سے میں نے اپنا فیصلہ ہاسٹل میں ہی رہنے کا کر لیا، کیونکہ اگر میں بھی گھر رہتا تو میں ضرور ان کے ساتھ مل کر کوئی غلط کام کر بیٹھتا۔ مگر میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، مجھے اپنی آنکھوں پر